وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے اے بنی اسرائیل تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منہ و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو، اور انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ۔ گزشتہ آیت میں بیان ہوا تھا کہ فلاں بلائیں ہم نے اے بنی اسرائیل تم پر سے دفع کر دیں۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں نعمتیں بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ غمام غمامتن کی جمع ہے، چونکہ آسمان کو چھپا لیتا ہے اس لیے اسے غمامہ کہتے ہیں۔ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی تئی میں ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا، جیسے نسائی وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عمر، ربیع ابن انس، ابو مجلس، ضحاک اور سدی رحمۃ اللہ علیہم نے بھی یہی کہا ہے۔ حسن و قتادہ رحمہم اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادل معمول کے بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئیں گے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ کیا ان کافر لوگوں کو اس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل میں آئیں اور اللہ کے فرشتے؟ یہی وہ بادل ہے جس میں بدر والے دن فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت خاص منہ و سلوہ۔ بنی اسرائیل پر جو من اترا وہ درختوں پر اترا تھا۔ یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ گوند کی قسم کا تھا، کوئی کہتا ہے شبنم کی طرح کا تھا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار میں لے لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہو جائے، اگر کوئی زیادہ لے تو خراب ہو جاتا تھا۔ جمعے کے دن وہ 2 دن کا لیتے تھے، جمعہ اور ہفتے کا، اس لیے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ شہد اس من کا 70واں حصہ ہے۔ شعروں میں بھی من شہد کے معنی میں آیا ہے۔ یہ سب اقوال قریب قریب ہیں۔ غرض یہ کہ ایک چیز تھی، انہیں بلا تکلیف و تکلف ملتی تھی۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اور اگر پانی میں ملا لی جائے تو پینے کی چیز تھی، اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر دیا جائے تو اور چیز ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں من سے مراد یہی من مشہور نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ عجوہ جو مدینے کی کھجوروں کی ایک قسم ہے وہ جنتی چیز ہے، یعنی جنت سے آئی ہوئی، اور اس میں زہر کا تریاق ہے یعنی شفا ہے، اور کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ یہ حدیث بھی حسن ہے۔ دوسرے بہت سے طریقوں سے بھی مروی ہے۔ ابن مردوہ کی حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس درخت کے بارے میں اختلاف کیا جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ بعض کہنے لگے کھمبی کا درخت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کھمبی تو من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ سلوہ ایک قسم کا پرندہ ہے، چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا۔ جنوبی ہوائیں چلتی تھیں اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھیں۔ بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے، اور اگر دوسرے دن کے لیے رکھتے تو خراب ہو جاتا، اور جمعے کے دن 2 دن کے لیے جمع کر لیتے تھے کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے عید کا دن ہے۔ اس دن عبادات میں مشغول رہنے کا اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرند کبوتر کے برابر ہوتے تھے۔ 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں 1 نیزے کے برابر اونچا ڈھیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادی تئی میں اتری تھیں، جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا
کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا؟ تب ان پر من و سلوہ اتارا گیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے درخواست کی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنی لکڑی مارو۔ لکڑی لگتے ہی اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 ہی قبیلے تھے۔ ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے بانٹ لیا۔ پھر سائے کے طالب ہوئے کہ اس چٹیل میدان میں سائے کے بغیر گزر مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کا ان پر سایہ کر دیا۔ رہ گیا لباس، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کی قد کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ 1 سال کے بچے کا لباس جوں جوں اس کا قد و قامت بڑھتا جاتا، نہ وہ پھٹتا، نہ خرابی پڑتی، نہ میلا ہوتا۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر مختلف جگہ قرآن کریم میں موجود ہے، جیسے یہ آیت اور اذ استسقى والی آیت وغیرہ۔ حضری رحمہ اللہ کہتے ہیں سلوہ شہد کو کہتے ہیں، لیکن ان کا یہ قول غلط ہے۔ مؤرج نے اور جوہری نے بھی یہی کہا ہے، اور اس کی شہادت میں عرب شاعروں کے شعر اور بعض لغوی محاورے بھی پیش کیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک دوا کا نام ہے۔ نسائی یا کسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلوہ واحد کا لفظ ہے اور اس کی جمع سلاوہ آتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جمع میں اور مفرد میں یہی صیغہ رہتا ہے، یعنی لفظ سلوہ۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں تھیں جن کا کھانا ان کے لیے مباح کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا تھا، باوجود یہ کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری اللہ کی نعمتیں ان پر نازل ہو چکی تھیں۔ صحابہ کرام کا ایمان اور بنی اسرائیل ایک موازنہ۔ بنی اسرائیل کی حالت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ کر پھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر نظر ڈالو کہ وہ باوجود سخت سے سخت مصیبتیں جھیلنے کے اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنے کے وہ اتباع رسول پر اور عبادت الہی پر جمے رہے، نہ معجزات طلب کیے، نہ دنیا کی راحتیں مانگی، نہ اپنے عیش کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی خواہش کی۔ جنگ تبوک میں جب کہ بھوک کے مارے بے تاب ہو گئے اور موت کا مزہ آنے لگا، تب صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس کھانے میں برکت کی دعا کیجیے، اور جس کے پاس جو کچھ بچا کچا تھا جمع کر کے حاضر کر دیا، جو سب مل کر بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ رسول اللہ نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما کر اس میں برکت دی۔ انہوں نے خوب کھایا بھی اور تمام توشے دان بھر لیے۔ پانی کے قطرے قطرے سے جب ترسنے لگے تو اللہ کے رسول کی دعا سے ایک بادل آیا اور ریل پیل کر دی، پیا پلایا اور مشکیں اور مشکیزیں سب بھر لیے۔ پس صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس ثابت قدمی، اولو العزمی، کامل اتباع اور سچی توحید نے ان کی اصحاب موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل پر قطعی فضیلت ثابت کر دی۔ فالحمدللہ۔